بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یہ فتنوں کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے۔ لوگ خیانت کرتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، کسی کا بھی جان اور مال محفوظ نہیں ہے۔ ایسے پرآشوب وقت میں اولیاء کرام کی تعلیمات سے وابستہ ہونا، ان کے دامن سے وابستہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ ان کے واقعات سیکھنا، سکھانا، سننا، سنانا، مساجد، مدارس، اولیاء اللہ، علماء کرام اور مشائخ اعظام کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہی خیر اور عافیت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ تھے، اور آپ نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے چلہ کشی اور عبادات اور ریاضات میں مشغول ہونے کے لیے سلطنت کو چھوڑ دیا، تخت شاہی کو چھوڑ دیا، بادشاہت کو ترک کر فرما دیا۔ بادشاہت چھوڑنے کے بعد آپ اپنا گزر اوقات کرنے کے لیے، کیونکہ ذریعہ معاش اپنانا تھا، آپ ایک باغ میں ملازم ہو گئے اور باغ میں کھیتی باڑی اور اس کی حفاظت کرنے کا کام سر انجام دینے لگے۔ ایک دن باغ کے مالک نے آپ کو بلایا اور آپ سے فرمایا، ابراہیم ذرا یہ بتاؤ کہ ہمارا جو باغ ہے انار کا، یہاں میٹھے انار بھی ہوتے ہیں، تو جاؤ اور ایک میٹھا انار ہمارے لیے لے آؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم گئے اور ایک انار توڑ کے لائے باغ سے، پیش کیا باغ کے مالک کو۔ اس نے کھول کے دیکھا تو کھٹا نکلا۔ اس مالک نے کہا، ابراہیم جاؤ دوسرا انار لے آؤ، یہ کھٹا ہے۔ آپ جاتے ہیں اور دوسرا انار باغ سے لے آتے ہیں، باغ کے مالک کو دیتے ہیں۔ مالک اس انار کو چکھتا ہے تو وہ بھی کھٹا نکلتا ہے۔ تو اب باغ کا مالک جھنجلا جاتا ہے، طیش اور جلال میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ابراہیم تمہیں اتنا عرصہ گزر گیا میرے باغ میں خدمت کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، تمہیں آج تک میٹھے اور کھٹے انار کی پہچان معلوم نہیں ہو سکی۔ کم از کم انار کھول کر ہی دیکھ لیتے، چکھ کر پھر میرے پاس لے آتے تاکہ مجھے میٹھا انار تو کھانے کو ملتا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم فرمانے لگے، آپ نے مجھے باغ سنبھالنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے اوپر کام کرنے کے لیے رکھا ہے، انار چکھنے اور کھانے کے لیے نہیں رکھا۔ سبحان اللہ، کیسا ایمان افروز واقعہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس باغ کے ایک پھل کو اور ایک انار کو بھی چکھ کر نہیں دیکھا تھا۔ تو امانتوں میں حفاظت کرنے کے لیے یہ واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مینار نور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کے دامن سے وابستہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی اور زندگی بھر ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ